بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم اور شب برات۔ شعبان المعظم اسلام کی روح سے ایک مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی اس کا سبب ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہینہ کے پورے روزے رکھے ہوں، اور آپ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ شعبان المعظم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی گئی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی دوسرے مہینے کے مقابلے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا عظیم المرتبت مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال صالحہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نفل روزے کے لیے آپ کو شعبان تمام مہینوں سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سال وفات پانے والے تمام افراد کے نام قبض ارواح پر مامور فرشتوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری وفات اگر مقدر ہے تو روزے کی حالت میں نصیب ہو۔ شعبان کی 15ویں شب، بعض تفاسیر میں اسے لیلۃ البراۃ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ الصق بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، حامیم، روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ہمارے پاس سے حکم ہوتا ہے۔ بے شک ہم یہ رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، تاہم اکرمہ اور بعض مفسرین نے اس سے شب برات مراد لی ہے، لیکن پہلا قول ہی راجح ہے۔ جن مفسرین نے دوسرا قول اختیار کیا ہے، انہوں نے دونوں اقوال میں تطبیق کی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ شعبان کی درمیانی 15ویں شب کو خاص توجہ فرماتا ہے، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ مغفرت کے طلبگار اپنے سب بندوں کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 2، ابو ثعلبہ خشنی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی درمیانی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جانب خصوصی توجہ فرماتا ہے، پھر مغفرت کے طلبگار مومن کو بخش دیتا ہے، اور سرکشی میں مبتلا کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کے سبب چھوڑ دیتا ہے، تا وقت یہ کہ وہ کینہ چھوڑ دیں، یعنی اپنے دلوں کو کینے سے پاک کر دیں۔ مجرم کو ڈھیل دینا بھی ایک طرح کی سزا ہے، تاکہ وہ سرکشی میں انتہا کو پہنچ کر شدید ترین عذاب کا سزاوار قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جز 1، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں، اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ جز نمبر 2، بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، سو آپ کافروں کو ڈھیل دے دیں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔
نمبر 3، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی درمیانی شب آئے تو رات کو نفل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق کی کشادگی کا طلبگار کہ میں اسے رزق واسع عطا کروں؟ ہے کوئی مبتلائے مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کا درماں کروں؟ الغرض بندوں کی تمام حاجات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیضان رحمت طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، شعبان کی درمیانی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آگے چل کر فرماتی ہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہیں۔ میں گھر میں آپ کو تلاش کرنے لگی تو میرے پاؤں آپ کے مبارک قدموں پر پڑے۔ آپ حالت سجدہ میں تھے۔ مجھے یاد ہے آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے جسم و جاں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، سو تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، میں تیری سزا سے بچ کر تیرے عفو و کرم کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری سزا سے بچ کر تیرے عفو و کرم کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے غضب سے بچ کر تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری گرفت سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکا، تیری کامل ثنا وہی ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عبادت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور کثرت عبادت سے آپ کے پاؤں مبارک پر وہم آ گیا تھا۔ میں آپ کے پاؤں مل رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے تو اپنے آپ کو تھکا دیا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پہلے ہی مغفرت کلی کی یقینی بشارت دے دی ہے، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار رحمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اے عائشہ، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تمہیں معلوم ہے آج کی رات میں کیا کیا برکتیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی، حضور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو آنے والے سال کے دوران بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے اور ہر وفات پانے والے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کا رزق نازل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی نہیں؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا، میں نہیں، سوا اس کے کہ اللہ مجھے اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس طویل حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور کس قدر عجز و نیاز فرماتے تھے، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی جلالت کا کتنا غلبہ تھا، آپ کس قدر انہماک سے عبادت کرتے تھے، اور اتنی کثرت عبادت کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اللہ کا بندہ کثرت عبادت سے چاہے انتہائی بلندی پر پہنچ جائے، لیکن اسے اپنی عبادت اور تقوی پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، یہ تو بندگی کا فریضہ ہے۔ ان عبادات کو شرف قبولیت عطا کرنا اور انعامات سے نوازنا اللہ تعالیٰ کی عنایت اور فضل و کرم پر موقوف ہے، یعنی یہ بندے کا اللہ پر حق نہیں ہے۔ جو لوگ فرط عقیدت میں شان الوہیت اور مقام نبوت کا تقابل کرتے ہیں،
انہیں صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور عز و انکسار سے لبریز ان مبارک کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں فرمایا، اس عظیم رات کو مشرک، قتل ناحق کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، عادی شرابی، عادی زناکار، قطع رحمی کرنے والا، چغل خور اور کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے شریعت میں بیان کی ہوئی توبہ کی قبولیت کی شرائط پوری کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے حقدار نہیں بن سکتے۔ الغرض 15ویں شب شعبان کے فضائل حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ثعلبہ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں۔ یہ روایات اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، لیکن اس پر علماء کا اجماع ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات معتبر ہوتی ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، رات شب برات کی فضیلت کا معاملہ صبح ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایات حدیث میں منقول ہے، وہ اکثر ضعیف ہیں۔ اسی لیے قاضی ابو بکر بن عربی نے اس رات کی کسی فضیلت سے انکار کیا ہے، لیکن شب برات کی فضیلت کی روایات اگرچہ باعتبار سند کے ضعیف ہیں، لیکن تعدد طرق اور تعدد روایات سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔